بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواههم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں 3 رسمیں تھیں. اس میں سے دوسری رسم کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنی پیٹھ کے مانند کہے، ماں کی پیٹھ کے برابر ہے یہ کہے تو بیوی اس پر کیا ہوتا ہے، کیا حکم اس کا آتا ہے، اس کا تفصیلی واقعہ آپ کو بتا دیا گیا. لیکن اس میں 1-2-3 باتیں سمجھنے کی تھی، وہ تفسیر سے ہٹ کر ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر جو اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا غور کریں کہ اسی کمرے میں 6x6 یا 5x5 6x6 انچ کچھ ہے حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک، جس میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے، حجرہ ہے. تو اس کے اندر رہ کر حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے جو اللہ کے نبی کو منوایا، کہا کہ میرے بارے میں کوئی حکم. تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان صحابیات کو اللہ کی ذات پر کیا بھروسہ تھا کہ ان کے اس کام پر ان کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ اپنے اس غلطی پر جو شوہر نے ان کے ساتھ کی ہے، اللہ کا کوئی حکم آئے گا، کوئی اللہ میری مدد کرے گا. وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر اللہ کو منوا رہی ہے. کتنا یقین ہے، آپ اس واقعے سے سبق لیں. اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان کے اوپر حرام ہیں، تو ابھی تک میرے اوپر کچھ وحی نہیں آئی، تو اس صحابیہ نے ایک دوسرا کام کیا. انہوں نے کہا کہ اب میں اللہ سے کہتی ہوں، میری شکایت میں اللہ سے کرتی ہوں. تو کہہ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے نبی کے زبان میرا کوئی مسئلہ حل فرما. یہ گزشتہ کی تفسیر میں یہ بات نہیں آئی، اس لیے بتا رہے ہیں. تو اللہ نے تھوڑی دیر میں وحی نازل کی. آپ اس سے ایک سبق لیں اور بتائیں کہ دیکھو اللہ کے یہاں ان لوگوں کا کیا مقام ہے کہ یہ جو مجادلہ چلا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ درخواست کی ہے، کتنے دن پکڑے بولو؟ یہ وحی نازل ہونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چیت ہو رہی تھی، کتنے روز لگے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سر مبارک کا ایک حصہ دھوئی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا حصہ دھو رہی ہے، وحی نازل ہو گئی. تب وہ صحابیہ اللہ کو منوائی ہے، دنیا میں کسی چھوٹے موٹے آدمی کو نہیں، بلکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ خدا کے دروازے کو کھٹکھٹا کے اسی کمرے میں اپنی بات کو منگوا لی ہے، اپنے حکم کو اللہ سے منگوا لی ہے.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبرائیل کا ایک حکم آ گیا، وہی نازل ہو گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس بوڑھی عورت جو تقریباً 80 سال کی عمر کے قریب تھی، بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی سے اللہ کے حکم کو منوایا. ایک تو بات. دوسری بات، ایک تو حکم نازل ہوا، دوسری پر جو بات نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ حضرت سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس وہی نازل ہو گئی ہے اب کہ قد سمع اللہ قول التی، تم یہ آیت سنا کر کہا کہ غلام کو آزاد کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری اس گردن کے علاوہ کچھ میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نہیں بولے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس اتنے نہیں ہیں تو شہرین متتابعین ہے کہ تم 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو. کہا کہ اللہ کے نبی میں روزہ رکھوں تو میری آنکھوں کی جو بصارت ہے وہ بھی جائے گی. تو کہا کہ اطعام 60 مسکینہ. کہا کہ تیسری بات کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب اس میں کیا سمجھ میں آیا بولو ہمیں؟ اس آیت میں کیا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی بولے زہار کے لیے بیوی کو ایسا بول دیے تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو، یہ غلام کو آزاد کرو، نہیں تو 2 مہینے روزہ رکھو، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. دوستو میرا اور آپ کا مالک خالق کتنا مہربان ہے. بندوں پر وہ تنگی نہیں چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے غلام آزاد کرو، اگر نہیں ہو رہا ہے تو کہا کہ چلو 2 مہینے روزہ رکھو، اگر نہیں ہے تو کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور پھر کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اللہ کے نبی کے تھرو سے مدد کروا کے دی. تو دوستو اللہ کتنے مہربان ہیں بندوں پر. اگر اللہ کہتے کہ کرنا ہے کرنا ہی ہے، غلام آزاد کرنا ہے کرنا ہی ہے، تو کیا کریں گے؟ کہا کہ نہیں 2 مہینے لگاتار روزے رکھو. یہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ہے، یہ کسی اور کا حکم نہیں. کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس سے معلوم ہوا اللہ بندوں پر کتنے مہربان ہیں. حالانکہ انہوں کو سے اچھا کام کرے سو کہ ابھی نہیں. حضرت سامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا کام کرے تو اللہ پر دے رہے، ایسا بھی نہیں ہے. غلطی ہو گئی ان سے، غلطی ہونے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ کرو، یہ نہیں تو یہ کرو، نہیں تو یہ کرو. ٹھیک ہے. آج جو تیسری چیز وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، یہ تیسری رسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں عربوں میں تھی. پہلی رسم کیا یاد ہے؟ پہلی رسم کیا تھی؟ 3 رسمیں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں. پہلی رسم یہ تھی اگر کوئی ذہین فتین ہوتا، کوئی اچھا دماغ والا ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ 2 دل والا ہے. دوسری رسم کیا تھی کہ بیوی کو اچانک یہ کہتے ہیں کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں بن جاتی تھی. وہ بیوی جا کر ماں بن جاتی تھی. ابھی جو تیسرا ہے ایک ذرا اہم ہے جو ہمارے یہاں یہ چلتا ہے. تیسری رسم یہ تھی ان کے ہاں، کسی بچے کو لے کو پال لیتے تھے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں بنائے. اب ایک رسم کیا تھی اس زمانے میں، کسی بچے کو لے کو پال لیتے تھے. پال لے کو کیا کرتے تھے؟ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے. آج بھی یہ رسم ہے، ذرا غور سے سنیں، بہت اہم آج کی بات ہے. تفسیر میں آج بھی یہی آئے گی انشاءاللہ، آئندہ جمعہ بھی اس کی بڑی تفصیل ہے. آج ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ کسی دوسرے کی اولاد کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے. لے پالک بولتے ہیں، عربی میں متمنا بولتے ہیں. کہا کہ لے پالک بیٹا، پال لیتے ہیں سو بیٹا، اور منہ بولی بیٹی بنا لیا کرتے تھے. اتنی دور کچھ مسئلہ نہیں. دوسرا کام یہ ہوتا تھا تمام معاملات میں، ہر کام میں حقیقی بیٹے کی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے. مثال کے طور پر جیسا وراثت میں اب باپ مرنے کے بعد بیٹے کو وراثت آتی ہے تو ویسا جو اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. اور ایک بات یہ تھی، ان بچے کو بلانے کو آیا، ایک بچے کو کسی کے بچے کو بلا کے لایا تو اس کی بیوی کو ان اماں بول کو بلاتا تھا. اب ان بھی یہ سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا ہے. اچھا یہ بچے کی بہو، یعنی اب بچہ بڑا ہوا، شادی کرنے کے بعد وہ جو اس کی بیوی ہے، یعنی پالے سو بیٹے کی بیوی، ہاں اس کو بہو تصور کی جاتی تھی.
جیسا بہو ہے اس کو بھی بہو سمجھتے تھے. یہ رسم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یعنی نبوت سے پہلے اس زمانے میں یہ چیز تھی کہ کسی بچے کو لے کو پال لیتے تھے اور منہ بولا بیٹی بیٹا بنا لیتے تھے. تمام معاملات میں خاص بیٹے کے جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ان جو پالنے نے لایا ہے اس کی بیوی کو ان اماں بول کو بلاتے تھے اور اس کی بیوی کو بہو سمجھی جاتی تھی. اب جیسے خاص بیٹے کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بہو ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بنا لیا تھا. زید بن حارثہ نام یاد رکھیں اس کو, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. تو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اس کی رسم کے تحت آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اب زید بن حارثہ کون یہ سمجھیں گے, اللہ وقت میں برکت دے, تو تب یہ تفسیر ہمیں سمجھ میں آئے گی. جو رسم آج بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں ہے, بہت سے بچوں کو ہم پال رہے ہیں, لے کر آ کے پال لیتے ہیں. ان اماں بول کو بلاتا ہے, بابا بول کو بلاتا ہے. سیم وہی معاملہ جو سگے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اب بھی ہے. یہ رسم پہلے تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیے تھے. ان کا واقعہ کیا ہے؟ زید بن حارثہ یہ کون؟ اصل انو عیسائی. زید بن حارثہ کون؟ زید بن حارث, ان کے بابا کا نام حارث تھا. انہوں عیسائی, اصل خاندانی نسلاً کیا ہے؟ عیسائی تھے. انہوں عیسائی رہے. 8 سال کی عمر میں انہوں اپنے امی کے ساتھ ننیال گئے. ننیال جانے کے بعد وہاں کچھ جھگڑے ہوئے. قبیلہ قین, یہ قبیلے والے یہ ان کے ننیال والے کے اوپر جنگ کر کے لڑ کے غلام بنا لیے, قبضہ کر کے غلام بنا لیے. بنا لے کر ان کو حضرت زید 8 سال کے بچے ہیں, کہا کہ ان کو غلام بنا کر میلہ اوکاز مدینے میں لگتا تھا اس میں لے کر آ کر ان کو بیچے. بلکہ مکے میں کہا کہ ایک میلہ لگتا تھا وہ بازار میں لا کو بیچے. اس زمانے میں اب بھی بچوں کو بیچتے بولتے, تو اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا, کسی کو وارث نظر نہیں آتا تو اسے پکڑ کو لا کو بیچ ڈالتے. ان کو مول لے کے اس کا بھی غلام. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لا کر ایسے میلے میں بیچ دیا گیا. کون مول لے اسے؟ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ. بعد میں یہ بھی صحابی بنے. ان کے ہاتھوں زید رضی اللہ عنہ بک گئے. انہوں مول لیے. انہیں مول کر کیا کرے؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنے پھپھو کو گفٹ دیے. ان کے پھپھو کون ہیں؟ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں لا کر پھپھو کو گفٹ دیے, یہ بچہ اچھا ہے, 8 سال کا بچہ ہے, تم اس کو خدمت میں رکھ لو, میں آپ کو ہبات کر رہا ہوں, دے رہا ہوں, رکھ لو. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ رہنے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا, ابھی نبوت ملی نہیں. آپ کو معلوم ہے آپ نبی پہلے بنے, نکاح پہلے ہوا. کیوں؟ حضور علیہ السلام کا نکاح پہلے ہوا, نبوت پہلے. جی, حضور علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 25 سال تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی اور کچھ مہینے زائد تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پھپھو کو حضرت حکیم بن حزام نے کہا کہ خدمت میں دیا کہ تم اس کو رکھ لو. جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا, تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان کو اپنے خدمت میں رکھ لیں. انہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے حضور علیہ السلام کے پاس جب آئے تو ان کی عمر 15 سال کی ہو گئی تھی. تو 15 سال کی عمر میں اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو اپنا غلام بنا لیں, ان کو اپنے خدمت میں رکھ لیں.
اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ دنوں بعد ان کے چچا، کن کے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور ان کے ابا حارث اور ان کے چچا کعب، ان دونوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ مکے میں کسی کا غلام ہے۔ بات پھیلی کہ ایک بچے غلام ہے بول کے معلوم ہوا، تو یہ لوگ آپ علیہ السلام کی مکے میں ہے بول کر معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بول کر معلوم نہیں۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، اس لیے کہ شادی کے 15 سال بعد، نکاح مبارک کے 15 سال بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ تو یہ لوگ مکے آئے، معلوم کیے تو وہ زید کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عاجزی کی اور درخواست کی کہ آپ معاوضہ جتنا چاہے لے لیں۔ معاوضہ کا تو کیا؟ اب تم ہمارا بچہ تمہیں مول نکالے سنا، آپ جتنا چاہے بولو ہم دے دیں گے، آپ ہمارے بچے کو ہمیں واپس کر دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ابھی نبی نہیں بنے، ایک جملہ کہا، اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو لے کے جاؤ بغیر معاوضے کے، مجھے کچھ پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو لے کے چلے جاؤ، اگر وہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو میں زبردستی ان کو نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بھیجا کہ زید کو بلا کے لے کے آؤ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا کہ ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں تم کو اجازت دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ ہمراہ چلے جاؤ، میری اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال کے ہیں؟ 15 سال کے، اور کچھ بڑھ گئے، کچھ سال بڑھے۔ تو کہا کہ ایک حیرت انگیز جواب دیا۔ ابھی حضرت زید مسلمان نہیں ہوئے، عیسائی ہیں۔ انہوں نے ایک حیرت انگیز جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابا بھی چچا دونوں بلا لے جانے آپ کو ہے۔ تو کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں آ سکتا۔ ان کے چچا کو بڑی حیرت ہوئی۔ اب کون بھی کیا کرتا ہے، بچہ باپ کو دیکھا تو بہت زمانے میں کاکی نو پکڑ لے کے آئے، بیچ ڈالے، 8 سال کی عمر میں پکڑ لے کو آئے، تو اب بچہ کیا ہوتا، باپ کو دیکھتے ہی روتا ہے، چمڑ جاتا ہے۔ لیکن حضرت زید نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ باپ کو بڑا غصہ ہے، کہا کہ تو آزادی کے مقابلے میں غلام گیری کو پسند کرتا ہے، ہم تو آزاد ہے، تو کسی کا بچہ نہیں، ہمارا بچہ ہے، ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے، یعنی آزاد رہنے کو پسند کرنے کا جا کو غلامی کو پسند کر رہا ہے، اور اپنے باپ اور چچا کو چھوڑ کر کسی ایک اجنبی آدمی کو تو ترجیح دے رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اس آقا کا جو طرز عمل دیکھا ہے، اس کے بعد دنیا کے کسی شخص کو میں ترجیح نہیں دے سکتا۔ میں جو طرز عمل نبی کا دیکھا ہوں، 15 سال کی عمر میں ہے، اس سے میرے باپ نے، میرے چچا نے، دنیا میں کوئی شخص کو بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ سننا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فوراً کہا کہ آپ آزاد ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کعبۃ اللہ گئے۔ کعبۃ اللہ میں جا کر کہا کہ اے قریش کے لوگوں سنو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ اور پھر کہا کہ میں زید کو آزاد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سے زید بن حارث کے بجائے لوگ زید بن محمد کہنے لگے۔ اب کیا بولے؟
پہلے زید بن حارثہ نام تھا، یعنی حارث کے بیٹے ہیں۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے جا کر کعبۃ اللہ میں جب زور سے اعلان کیے، قریش سے کہا کہ میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہوں، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ کہتے ہی ان کے چچا اور باپ نے کہا، خوش ہو گئے کہ وقت کا بڑا، اتنا بڑا آدمی اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ میں، خوش ہو کر وہ چلے گئے۔ اور اب وہ زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن محمد یعنی محمد کے بیٹا بول کر لوگوں میں مشہور ہو گیا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہا کہ لیکن ان آیات میں اس رسم کے غیر معتبر ہونے کا اعلان کر دیا گیا، کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی کیے ہیں وہی نہیں آئی، یہ وہ پرانی رسم تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کیے۔ اب دیکھو یہاں سے ایک اندازہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے اللہ کا حکم نہیں آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی کام کیا جو پرانی رسم میں تھے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت آئی اور حکم دیا گیا کہ بچے کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے۔ یہ حکم آیا کہ تمہیں پال لیتے بھی ہیں تو بچہ کس کا ہے تو فلانے کا ہے۔ آج لوگ بہت سے بچوں کو پالتے ہیں اور اسے پکار کو بولتے ہیں، بابا کون ہے تیرے، بابا کون؟ ان کسی تو انہیں نہیں، اب اسے جو جنے سے بابا ملے تو بھی اسے کیا بولنے لگاتے، ہو سکے بول کو نام رکھا دیتے۔ لیکن قرآن میں یہ حکم آیا کہ حکم دیا گیا کہ بچے کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے۔ اسی لیے پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور یہ بھی فرمایا گیا اگر اس کے والد معلوم نہیں ہے، کون کی جناب بچہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کے ابا کون کی معلوم نہیں، اس کی ماں کون کی معلوم نہیں ہے، ماں کا تو تذکرہ نہیں، تو قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اگر وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کے باپ کون ہے معلوم نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم کو ان کے باپ معلوم نہیں ہے، فإخوانہم فی الدین وموالیکم، کہو کہ یہ میرا دینی بھائی ہے یا ہمارے دوست۔ بات سمجھ میں لو ہی با کون کہ تو میں چینا با ہمارا لو ہمارا ہو گیا بچہ، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے فإن لم تعلموا، اگر تم کو معلوم نہیں ہے آباءہم ان کے باپ کون ہے، اس کے باپ ہے، تو فإخوانکم فی الدین، یہ تمہارا بھائی ہے، بھائی کا تو بھی جھوٹ اتنا کا تو فی الدین لایا، دینی بھائی ہیں، وہ موالیکم یعنی تو تمہارے دوست ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، یعنی جس شخص کو اس کے والد کے بجائے دوسرے کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے، یعنی اس کے ابا ایک جنے ہیں، انہوں کون کی ہمیں معلوم، پھر بھی پال لیتے ہیں سو بچے بابا کے نہیں، یعنی پال لیتے سو آدمی کا نہیں رہتا ہے، تو کہا کہ جس شخص کو اس کے والد کے بجائے دوسرے کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ اس کے والد نہیں، معلوم اس کے ابا نہیں کو ہمیں کیا کو بلاتے ہیں، ارے تیرے ابا بلاتے ہیں دیکھو کہ تم اتنا پال لیتا ہے کو ابا کو حمید بولتے ہیں، کیا بولو، حالانکہ ہمیں معلوم ان کس کا بچہ کس کا نہیں رہتا ہے بول کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، فالجنت حرام فالجنت علیہ حرام، بابا کو معلوم ہو کو بھی کون پال لیتا ہے کہ اسے بابا کو بلاتے ہیں، ہمیں بولتا ہے تیرے بات ہے دیکھ، تیرے بات ہے دیکھ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فالجنت علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں نہیں معلوم ہوا بلائے کوئی بات نہیں۔ غرض نکاح ہی ایک ایسا رشتہ ہے، اب تفصیل سمجھیں، نکاح ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو زبان کے بول سے وجود میں آتا ہے، نکاح سے رشتہ ثابت ہوتا ہے، کس کے جنے ہوئے بچے کو لا کر بیٹا بول لینے سے، منہ کے بول سے، قرآن کہتا ہے ذالکم قولکم بافواہہم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ رشتہ جو ثابت ہوتا ہے نکاح سے ہی رشتہ ثابت ہوتا ہے، منہ بول لینے سے رشتہ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا ہوتے جو نہ کرو میں ماموں ہوتم لو، تمہیں کیا ہوتے کہ تو میں چچا ہوتم لو، یہ ہمارے میں بہت مشہور ہے، نکاح کے ٹائم پر کیا تو گواہ کون جی کا تو انہوں کیا ہوتے جی کا تو انہوں ماموں ہوتے لو،
ہوتے لوگ ایسا بول رہا ہے، ایسا نہیں، کہاں کہ رشتہ نکاح سے ہی ثابت ہوتا ہے، منہ کے بول سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ صرف الفاظ سے وجود میں نہیں آ سکتا، البتہ از راہ شفقت و محبت اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو یا اپنے سے چھوٹے کو بیٹا کہہ کر لو، لڑی دا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک استاد ہے اپنے بیٹے کو، بچے کو کیا بلا رہا ہے؟ چھوٹا ہے، بیٹا ادھر آؤ۔ اب تمہیں بھی کیا کرے، بھانجے کو بھتیجے کو بیٹا ادھر لاؤ گا، تو اب بیٹا کو بلائی جے نہیں کہتے، کو کل تفسیر میں بولے حضرت بیٹا کو بلائی جے نہیں کہتے، جنے سے بیٹے کہتے بیٹا کو بلانا، یہ مطلب نہیں ہے، یہ از راہ شفقت ہے۔ یہ جو بیٹا بول کر اپنے بھانجے بھتیجے یا کسی شاگرد کو یا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کہ اپنے چھوٹے کو بیٹا پانی لاؤ، بیٹا یہ کرو، یہ بیٹا یہ کرو، اگر یہ کہہ رہا ہے تو کہا کہ یہ از راہ شفقت ہے، محبت کا اظہار ہے، اس سے نسبت کیا بھی داخل ہو سکتی ہے، اس سے نسبت کیا بھی داخل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ یہ بیٹا بولنا یہ گناہ نہیں ہے۔ ہاں بیٹا جزم سے بولے تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹا اگر تشدید سے بولے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیٹا اگر جزم سے بولے تو اچھا ہے، اگر تشدید سے بولے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ حرج اس لیے نہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے، نسبت کو بتانا نہیں ہے۔ تو دوستو یہاں تک تفسیر ہوئی ہے، اب اس سے دو تین باتیں میں سمجھ میں، اور اگلی تفسیر آگے ہے اس کا پورا مسئلہ۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا جو بچوں کو ہم پال رہے ہیں، کوئی بھی پال لیتے ہیں، یاد رکھ لے مسئلہ، پال لینے والی ماں نہیں ہو سکتی، پال لیتا ہے باپ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ہمیں بیٹا بنا لے لو، بنا لینے سے بنتا نہیں ہے۔ میں اس بچے کو کیا کرے، ہمیں بیٹا بنا لیے، بنا لینے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا ہے، کوئی ماں نہیں بنتی ہے، کوئی باپ نہیں بنتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلا جمعہ آئے گی۔